بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام میڈیا سے ریلیٹڈ افراد جو آج یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کا ہم تہہ دل سے یونیورسٹی کی مینجمنٹ کی طرف سے، میری طرف سے، چودھری نعیم اعجاز صاحب کی طرف سے، وقاص صاحب کی طرف سے ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ایک شارٹ نوٹس پہ ہماری آواز بننے، ہمیں اپنا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے یہاں پہ موجود ہیں. قصہ مختصر سے ہے جی. الحمدللہ ہم سب سے تو پہلے 2018 میں جب سے عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں اور عمران خان صاحب ریاست مدینہ بنانے کی بھی بات کرتے ہیں، اور ہم ان کے ویژن سے متفق ہیں. پاکستان کو ڈیولپ ہونا چاہیے، پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا چاہیے، اور اس فلاحی ریاست کا پہلا وعدہ جو عمران خان صاحب نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا وہ 50 لاکھ گھر تھے. ہم الحمدللہ بینگ اے پرائیویٹ ڈیولپر اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کا سب سے بڑا پروجیکٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرا چکے ہوئے ہیں، جو کہ بلو برڈ سٹی کے نام سے ہے. الحمدللہ اس وقت آپ سے جو کاغذ شیئر کیے جا رہے ہیں اس میں ایک لسٹ لگی ہوئی ہے جو ہمارا رقبہ ہے، جو کہ شو کرتا ہے الحمدللہ اس وقت ہم 75,000 کنال کی پرچیزنگ کر رہے ہیں. اس میں سے بہت ساری ہمارے نام منتقل ہو چکی ہوئی اور باقی ان پروسیس ہے. اینڈ دس وڈ میک اٹ دا بگیسٹ پروجیکٹ ان راولپنڈی اسلام آباد ان پنجاب. اینڈ الٹیمیٹلی اگر ہماری راہ میں جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں وہ نہ اٹکائے جائیں تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان کا سب سے سستا منصوبہ ہوگا. اور عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ اس بات پہ منحصر تھا کہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے کاسٹ ایفیشینٹ ہاؤسنگ پرووائڈ کی جائے. ہر بندے کو، ہر فرد کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے. اس خواب کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ بلو برڈ سٹی کی مینجمنٹ نے یہ کام 2017 میں شروع کیا. میں تھوڑا سا ذاتی اپنا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں اور اپنے پارٹنرز کا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں. میرا نام سعد نذیر ہے جی. I am اس وقت acting as chairman Blue Bird City and I am a graduate of National College of Arts اور I am an architect by profession. اور پچھلے 22 سال سے کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی سروس پرووائڈ کرتے رہے. اور اللہ پاک نے مہربانی کی تو اب سے 3-4 سال پہلے ہم نے اپنے پروجیکٹس کا آغاز کیا جسے اللہ نے بہت پذیرائی الحمدللہ عطا کی. تو اس سے پریویس میری ایجوکیشن شویفات اسکول کی ہے اور کچھ عرصہ مجھے باہر بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا. 2017 میں ہم نے یہ کام میرے پارٹنر بیٹھے ہیں چودھری نعیم اعجاز صاحب، چودھری ندیم اعجاز صاحب ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ پارٹنر ہیں ہمارے اس پروجیکٹ میں. اور ہم مل کے یہ میڈیم گروپ آف کمپنیز اور دو گروپ آف کمپنیز، 2 کمپنیز کا کنسورشیم ہے، مل کے یہ پروجیکٹ راولپنڈی اسلام آباد میں کرنا. چودھری ندیم اعجاز صاحب وہاں کے لوکل ہیں جی، اور ان کی یہ وراثتی رقبہ تھا انیشلی، اور اس کے بعد ہم نے اور مزید لینڈ پروکیورمنٹ شروع کی. اور یہ اب ایک الحمدللہ 70-75 ہزار کنال کا ہم نے اس وقت آپ سے ڈیٹا شیئر کیا ہے جو آن گراؤنڈ ہے، ریالٹی ہے. اور میرے پاس یہاں پہ یہ ڈاکیومنٹ سارے اویلیبل ہیں، یہاں لا کے رکھتے ہیں. کوئی صاحب آپ میں سے دیکھنا چاہے تو اس میں تمام انتقالات، تمام بیانے یہ سب اویلیبل ہے یہاں پہ، یہ دیکھے جا سکتے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے جو ڈینائی نہیں کی جا سکتی. پاکستان کا کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی محکمہ چیک کرنا چاہے تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا اور انفارمیشن اویلیبل ہے. اب جو دکھ بھری داستان ہے جی وہ ہم آپ سے شیئر کریں کہ 2017 میں ہم نے RDA کو اپلائی کیا، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، اور ہمیں پہلی پلاننگ پرمیشن 427 کنال پہ دی گئی. اس کے بعد مزید رقبہ بڑھا کے ہمیں 1543 کنال پہ ایک پلاننگ پرمیشن پرووائڈ کی گئی. اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کے ساتھ ڈاکیومنٹ شیئر کیے ہیں، 10,918 کنال کا ہم نے مزید رقبہ وہاں پہ جمع کرایا، جو کہ آج تک کی ڈیٹ تک وہاں انڈر پروسیس ہے. RDA کا اپنا ایک ایشو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے. مئی 2019 میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس ہوا ہے جس کے تحت یہ اختیار ہاؤسنگ اسکیمز کو پاس کرنے کا اب ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس چلا جانا ہے. اور اس میٹر پہ ہم ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں کہ خدارہ یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے کہ ویدر ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اپروول راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کرنی ہے یا ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن نے کرنی ہے، تو ہم اس سے مزید اپنا کیس پروسیس کریں. بہرحال اس دوران جی RDA نے ہماری 2 دفعہ پلاننگ پرمیشنز کینسل کی. ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ہائی کورٹ نے ان کو حکم صادر فرمایا. انہوں نے وہاں پہ خود وضاحتی بیان دیا کہ یہ ہم سے رجوع کریں تو ہم ان کی پلاننگ پرمیشن ریسٹور کریں گے. لیکن آج کی ڈیٹ تک وہ کس کے کہنے پہ نہیں ریسٹور ہو رہی، اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. اس دوران طارق مرتضیٰ صاحب جو چیئرمین RDA ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے جی، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے، لیکن انہیں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا اور انہوں نے پھر وہاں پہ
तजर्बाती तौर पे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को कैसे लेके चलना है वो वहाँ पे उन्होंने सीखना शुरू किया। हाउसिंग सोसाइटीज़ की अप्रूवल्स कैसे होती हैं वो सीखना शुरू किया। वजह ये कि माजरत के साथ कि मैं उनका ये बोल रहा हूँ, लेकिन उनके एक फैमिली मेम्बर हैं जिनकी एविडेंस मेरे पास मौजूद है। वो जिस वक्त के अदारे मेरे से मांगेंगे हम उनकी कंप्लेंट लैब को और उनकी कंप्लेंट हम मूव कर चुके हुए हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को। उन साहब ने हमसे बाकायदा पैसों का तकाजा करना शुरू कर दिया, और बहुत से लोग भी करते हैं, लेकिन ये साहब स्पेसिफिकली हमें जुड़ गए और एक कसीर अमाउंट में इन्होंने रकम मांगना शुरू कर दी। और अल्टीमेटली ना देने की सूरत में हमें थ्रेट किया गया कि जी आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गंदा किया जाएगा। और अल्टीमेटली सबसे पहले उन्होंने हमारी अप्रूवल्स के प्रोसेस को हॉल्ट किया। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट पे बारहा स्टे ऑर्डर्स के बावजूद, हमारे पास सेशन कोर्ट का स्टे ऑर्डर है और हाई कोर्ट से उन स्टे ऑर्डर्स को एडहेयर करने के ऑर्डर्स हैं। उन ऑर्डर्स की मौजूदगी में भी तारिक मुर्तज़ा साहब अपनी मशीनरी लेके बारहा हमारे प्रोजेक्ट पे चढ़ाई करने की कोशिश करते रहे। पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया स्टे ऑर्डर्स की वजह से, तो उन्होंने 22 से 22B की पटिशन की और वो पटिशन कोर्ट से रिजेक्ट हो गई। उसके बावजूद किसी के कहने पे वो पर्चा हम पे हुआ, बाद में खारिज कर दिया गया क्योंकि इलीगल पर्चा था। तो इस सारे कुछ से तंग आके उन्होंने अल्टीमेटली हमें हरासा करने के लिए चेयरमैन नैब को एक सिंगल कंप्लेंट, हमारा कोई कंप्लेनेंट नहीं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एक रजिस्ट्रेशन, अच्छी एक क्लाइंटल है, कोई हमारा कंप्लेनेंट नहीं है। कोई 2-4 शरारती लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन कोई हमारी मेजर कंप्लेंट नहीं है। वो द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान जो अपने ड्यू टाइम से पहले डिलीवरी के लिए बैलेट कर चुका हुआ है। हमने अपने 6 से 7 हज़ार प्लॉट्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बैलेट कर दिए हुए, जिनकी डिलीवरी 2022 में ड्यू थी, वो 2020 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बैलेट कर दी और 21 में हम उसकी डिलीवरी देने जा रहे हैं। साइड पे इस वक्त 200 से 250 मशीनरी लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और सुबह शाम काम हो रहा है, कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक काम हो रहा है। और मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक तो मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप मुल्क को तामीर करना चाहते हैं, तो जो हाथ इस मुल्क को तामीर करने में सुबह शाम एक किए हुए हैं और अपना दिन रात एक किए गए हैं, उनको आपके महकमे और आपकी सफ़ों में मौजूद चंद काली भेड़ें, जो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे ज़ाती तौर पे बुलाएं तो मैं उनको एक एक का नाम विद एविडेंस, एक साहब हैं जिनके वालिद साहब डील्स मुकते हैं, मैं ओपनली सबको बता रहा हूँ, तो अपने घर पे बुलाते हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसे मांगते हैं, और वो खान साहब की सफ़ों में वो साहब मौजूद हैं। इसी तरह के एक और साहब हैं जो सुबह शाम प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, वो भी एक इस वक्त ओहदे पे बैठे हुए हैं। मैं खान साहब की इज्जत करता हूँ, खान साहब की एफर्ट्स की इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा। खान साहब हमें ज़ाती तौर पे बुलाएं, हम बंद कमरे में उन 3-4 अफराद के नाम बताएंगे जो उनके क्लोज भी हैं और वो इस सारे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। क्या किसी और प्राइवेट डेवलपर के कहने पे लीड कर रहे हैं, क्या किसी मुल्की अदारे के खुदा न खास्ता कहने पे लीड कर रहे हैं, या खुदा न खास्ता किसी पुराने डेवलपर पे जो किसी और की सोसाइटी इस मुल्क में डेवलप नहीं होने देना चाहता। नाम मैं माजरत के साथ उसका भी नहीं लेता, लेकिन समझ आप सब गए होंगे। क्या उनके कहने पे ये हो रहा है, या हमारी रोड पे मौजूद एक और बड़े डेवलपर के साथ जिसके मुरासम पिछले 10-15 सालों से अदारों के साथ हैं, क्या उसके कहने पे हमें रोका जा रहा है? एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान में डेवलपमेंट में होने वाली सबसे बड़ी एफर्ट को रोका जा रहा है। हमने एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया, उसमें हम टर्किश इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर पार्क डेवलप करें जो पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं डेवलप किया। हमने अपने प्रोजेक्ट में कैलफीज, एक स्विट्जरलैंड में 100 फुट ऊंचे घोड़े हैं, उसका मॉडल हमने रेप्लिकेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पहला घोड़ा वहाँ पे खड़ा हो गया। ये अगर यहाँ वीडियो चल रही है तो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट कितनी हो रही है, ज़मीन हमारे पास इतनी है। ऐसे अगर आपके पास ज़मीन ना हो तो कौन अपनी मशीनरी मेरे भाई चलाने देता है अपने रकबों पे? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये एक कसीरुल तादाद में पोजेशन, ऑनरशिप और मशीनरी इक्विपमेंट, मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, हमारी कंसल्टेंट्स की फर्म है, ये नईम साहब खुद सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को देखते हैं, इनके बड़े भाई नदीम साहब खुद सारे प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को देखते हैं। चूँकि हम सारे काम अपने हाथ से करते हैं और मजदूर लोग हैं, गरीबों में से उठ के अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर गए हैं और इस बात पे हमें फख्र है, तो हम उस कॉस्ट पे आम शहरियों को घर बना के दे रहे हैं या प्लॉट बना के दे रहे हैं जो इस मुल्क में इस वक्त कोई और नहीं कर रहा। फेडरल कैपिटल के कितना करीब 8-8 लाख रुपए का, 7-7 लाख रुपए का, 6-6 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट कोई भी नहीं दे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। मैं सर बात पूरी कर लूँ फिर आपके सवालों के जवाब दें।
تو الحمدللہ یہ اتنی بڑی ایفرٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس پہ پہلے طارق مرتضیٰ صاحب نے یہ جو میں نے بتایا کہ نیب کو ایکٹیویٹ ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی, اور کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے. کوئی کمپلیننٹ آ جائے الحمدللہ ہم اسے ذاتی طور پہ یا پلاٹ دینے کو تیار ہیں یا اس کے پیسے دینے کو تیار ہیں. اس کے بعد کی نیکسٹ اٹیمپٹ یہ ہوئی, آپ کے ساتھ 2 FIRs میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے جو نفیس گوہر صاحب ان کے اس وقت ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہے, اور ان پہ خود ایک انکوائری چل رہی ہے اس وقت محکمہ نیب میں ایسٹس بیونڈ مینز کی. یعنی ایک تعجب سے بھری بات ہے کہ ایک ملک کے اتنے بڑے محکمے کا جس نے پورے سسٹم کو اینٹی کرپشن کی طرز پہ دیکھنا ہے اور کرپشن سے پاک کرنا ہے, اس کے سربراہ پہ اپنا ایک چل رہا ہے کیس ایسٹس بیونڈ مینز کا. یعنی جس پہ خود انکوائری ہے اس کو تو ویسے ہی ایک سائڈ پہ ہو جانا چاہیے, اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. ان صاحب نے ہم پہ الزام لگایا یا ان کے محکمے نے ہم پہ الزام لگایا, ہو سکتا ہے نفیس گوہر صاحب کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہو. 1172 کنال کی ایک اراضی جناب جو حکومت پاکستان کے اپنے قبضے میں ہے, اور نفیس گوہر صاحب اب سے تقریباً 6-7 ماہ پہلے مارچ میں یا فروری میں یہ لینڈ جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کو اپنے لکھے ہوئے لیٹرز کے تحت اور اپنے تحصیلدار پٹواریوں کی لکھی گئی, یعنی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تحصیلدار کی لکھی گئی رپورٹ کے مطابق ہینڈ اوور کر چکے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو. اس کا ہم پہ ایک جھوٹی FIR کی جاتی ہے, اور ایک ہی دن میں 2 FIRs ایک ہی سبجیکٹ پہ کی جاتی ہیں. یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ایگزامپل ہوگا کہ ایک ہی دن میں 2 FIRs ایک ہی سبجیکٹ پہ. صرف مقصد کیا تھا کہ ایک FIR میں ہم ضمانت کرا لیں گے تو دوسری FIR کا ہمیں پتہ نہیں لگے گا, تو ہمیں ملائن کرنے کی, ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے گی, پبلک کو ہمارے اگینسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. میری جی الٹیمیٹلی اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے, میری اپیل ہے آرمی چیف سے, چونکہ وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف دونوں یہ چیز انشور کر رہے ہیں کہ پاکستان مثبت راہ کی طرف گامزن ہو. خدارا اس ملک میں جو تعمیراتی ہاتھ ہیں انہیں ایک دوسرے کی رائولری اور محکموں میں اور آپ کی سموں میں بیٹھی کالی بھیڑوں کا شکار ہونے سے بچا لیجیے. آپ کو ہر ڈیولپر کا ذاتی طور پہ, جیسے آپ کراچی تشریف لے گئے اور وہاں کے مشہور بزنس مینوں کو بلا کے آپ نے تسلی اور تشفی دی کہ جی آپ کام کریں, گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی, ویسی تسلی اور تشفی ہمیں چاہیے. اگر خان صاحب گھر بنانا چاہتے ہیں 50 لاکھ تو اس میں سے 1-2 لاکھ گھر ہم بنا کے دینے کو تیار ہیں. ہم نے 5000 گھر گورنمنٹ آف پاکستان کو فری آف کاسٹ آفر کیے, اور معذرت کے ساتھ اس کا بھی ہم پہ الزام لگایا گیا کہ خدا نخواستہ ہم گورنمنٹ کو رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. 5000 گھروں کی رشوت کون دیتا ہے میرے بھائی؟ ہم نے گورنمنٹ کو فری آف کاسٹ اس لیے بنا کے دینے کا وعدہ کیا کہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہمارے 50,000 یا 75,000 کنال کا NOC آپ سنگل ڈے میں دیں, ہمیں کوئی محکمہ تنگ نہ کرے, ہم سے ڈلیوری لیں, ہم پبلک کو بھی ڈلیوری دیں گے اور ہم گورنمنٹ کو بھی فری آف کاسٹ گھر بنا کے دیں گے. لیکن آج تک وہ بات ہماری کہیں سنی نہیں گئی اور الٹا ہم پہ اس کے الزامات لگائے گئے. تو خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا بات ہاتھ بنے, بازو بنے. آپ کا کام ان بزنس مینوں نے کرنا ہے, ان سرکاری افسروں نے ایک لمٹ تک کرنا ہے, ان آپ کے صفوں میں موجود منسٹرز نے اور آپ کے ممبرز نے ایک حد تک کرنا ہے. اس کے بعد جو عام پاپولیشن ہے وہ پاکستان کی عوام, وہ پاکستان کا بزنس مین, وہ پاکستان کے کاروباری افراد, آپ افراد, ڈاکٹرز, انجینئرز نے کرنا ہے. اگر آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ ملک ڈیولپ نہیں ہوگا. 2 ہی چیزیں اس ملک کے پاس خاص, ایک ایگریکلچر اور دوسری آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری. اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ ملک ڈیولپ نہیں ہوگا, سنگاپور نہیں بنے گا. ہمیں موقع دیں, ہم سب کے لیے, اپنی جان مال عزت آبرو اس ملک کے لیے, دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کے لیے میں, میرے پارٹنر سب حاضر ہیں. تو ہمیں گزارا موقع دیجیے. تھینک یو. اور سیاستدان جو نام بتا رہے ہیں یا قریبی ہیں وزیر اعظم کے, وزیر اعظم کے جو قریبی لوگ ہیں, میں سر چونکہ وزیر اعظم صاحب سے ہم محبت کرتے ہیں, ان کی ایفرٹ سے محبت کرتے ہیں. کوئی بھی وزیر اعظم اس ملک میں آئے جو پاکستان کو پروگریس کی طرف لے کے جانا چاہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم کسی ایک فرد واحد کے ساتھ نہیں, ہم سب کے ساتھ ہیں جو ملک کی ڈیولپمنٹ میں, مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں. میں اس لیے وزیر اعظم صاحب کو کہیں پہ جو ہے ڈیفیم نہیں کرنا چاہتا, میں نام نہیں لوں گا. وزیر اعظم صاحب بلائیں گے, ذاتی طور پہ بلائیں گے. یس,
اچھے عہدوں پہ فائز ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں وہ لوگ کون ہیں. وزیر اعظم صاحب کہ آپ کی ہے نا آپ کے خلاف کمپین کی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک بدلہ بھی نہیں ہے اور یونیورسٹی کے نام سے آپ ایک بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں, اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی کمپین چلا رہے ہیں؟ آپ وہ لوگ جی اس ملک میں کچھ ڈیولپمنٹ کے شعبے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو پہلے ڈیولپرز ہیں, پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں, انہوں نے سرکاری اداروں میں اپنے ٹاؤٹس بھرتی کرائے ہوئے ہیں یا ٹاؤٹس خریدے ہوئے ہیں. وہ یہ کمپین, یہ منظم کمپین ہمارے خلاف ہی نہیں, وہ ہر اٹھنے والے پروجیکٹ کے خلاف چلتی ہے اور اس کے شکار بہت سے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو ہم چونکہ بندوق کی نوک پہ ہیں اور ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم آپ سب کو بلاتے اور اپنی درد بھری آواز اس ملک کے ہر فرد تک, وزیر اعظم صاحب تک, آرمی چیف صاحب تک, چیف جسٹس آف پاکستان تک پہنچاتے, اس لیے ہم یہاں. سر صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی تک جو ہے آپ کی جانب سے بھی کوئی قانونی کارروائی کہ کیوں کام آپ کا رکتا جا رہا ہے, کہاں کہاں پہ ہیڈلز آ رہی ہیں, اس حوالے سے آپ کی جانب سے؟ جی ہم ہائی کورٹ میں اس وقت ہم آر ٹی اے کی جورسڈکشن بھی چیلنج کیے ہوئے ہیں اور ہم نے ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں کام کرتے رہنے دینے کی اجازت دی جائے. ہائی کورٹ سے ہم 2 دفعہ یہ ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ہمیں اپروولس کا پروسیس اگر یہ محکمہ نہیں کرتے تو خدارہ ایک محکمہ جو جوڈیشری ہے وہ ہماری ہیلپ کرے اور ہمیں یہ کام وزیر ہاؤسنگ سے بھی کچھ محمود رشید صاحب سے بارہا اس پہ بات ہوئی ہے, لیکن معذرت کے ساتھ وہ بھی بیوروکریسی کے آگے بے بس نظر آئے. سر آپ نے دوسری باتیں کی ہیں, جو بھی الزامات یا 2 باتیں بھی آپ کر رہے ہیں وہ فروختے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, کوئی نام بتا رہے ہیں آپ, نہ اماؤنٹ بتا رہے ہیں کہ کتنی رقم, تو پھر اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ کچھ تو بتائیں. مفروضے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, ہم فیکٹ اینڈ فگرز کی بنیاد پہ کر رہے ہیں اور آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی ڈیفیم نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنی آواز صحیح کوریڈورز تک پہنچانا چاہتے ہیں, کیونکہ آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب بہت سیریس ہیں, اپنی صفوں میں موجود کالی بھیڑوں کو وہ چن چن کے باہر نکالتے ہیں. وہ ہم سے پوچھیں, ہم بتا دیں گے.